حیدرآباد کی برستی تیز بارش کسی کے لیے خوشگوار احساس ہے تو کسی کے لیے مصیبت، اور وہیں 21 سال کی معصوم سی سبقہ کے لیے آج کی یہ رات اور اس پر طوفانی بارش ایک خوفناک عذاب تھی۔ دلہن کے روپ میں اوپر سے نیچے تک کسی حسین محفلوں کی رانی کی طرح سجی وہ حیدرآباد کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور لبوں پر ایک ہی فریاد تھی، میرے مولا مجھے بچا لے، میرے اللہ میری مدد کر۔ بہت ہی خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی وہ نازک سی سبقہ لگاتار بھاگتی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس وقت کچھ مرد اس کا پیچھا کر رہے تھے، جس میں سے ایک مرد حسام ملک تھا، جس سے سبقہ کی شادی ہونے والی تھی۔ 25 سال کا جوان ہٹا کٹا حسام دولہا بنا اس کے پیچھے بھاگتا سبقہ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا، رک جاؤ سبقہ، تم یہ اچھا نہیں کر رہی، آخر کب تک بھاگو گی؟ آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، شادی تو تم سے کر کے ہی رہوں گا۔ سبقہ اس کی دھمکی بھری آواز سن کر اور تیز بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ فٹ برج پر چڑھ گئی، جس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اس کی سانس پھولنے لگی، اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ تبھی تیز سے سانس لیتی وہ رک کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ وہ پھر بھاگتی، تبھی دوسری طرف سے سامنے سے آدمی آتے دکھائی دیے۔ وہ دوسری طرف بھاگنے کو ہوئی، لیکن حسام وہاں پہلے ہی آدمیوں کے ساتھ کھڑا اسے شیطان بھری مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری طرح پھنس چکی تھی۔ حسام اب اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بولا، رک جاؤ، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، آخر ایک کمزور تنہا لڑکی کب تک لڑ سکتی ہے؟ لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ دیکھو ضد چھوڑ دو اور اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ چلو، نکاح خواہاں اور تمام مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ جانتی ہو نا بابا کو غصہ آ گیا تو تمہارا کیا حال کریں گے؟ وہ بس اب سبقہ سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھا۔ تبھی سبقہ اپنی کانپتی بھرائی آواز میں بولی، آج کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، تم سے شادی تو میں کسی صورت نہیں کروں گی۔ اتنا بولتی وہ برج سے جمپ لگا گئی۔ اسے چھلانگ لگاتا دیکھ حسام زور سے چلایا، سبقہ! پھر غصے سے اپنے آدمی کو گھورتا بولا، منہ کیا دیکھ رہے ہو نکمو، جاؤ جا کر دیکھو، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اپنے مالک کا حکم سنتے اس کے آدمی تیزی سے پل کے نیچے بھاگے۔ سب نے مل کر سبقہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ آخر ملتی بھی کیسے؟ وہ تو کہیں اور ہی پہنچ گئی تھی۔ دراصل سبقہ جب پل سے کودی، وہیں نیچے سے سامان سے بھرا ٹرک گزر رہا تھا، جس میں وہ گر گئی۔ سبقہ کے ہاتھوں سے نکل جانے پر حسام غصے سے دھاڑتا بولا، سبقہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر جو تمہارا حال کروں گا نا، تمہاری روح بھی کانپ جائے گی، آخر بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ وہیں ڈری سہمی سبقہ خود کو سنبھالتی ٹرک میں بیٹھی رہی۔ وہ اب سکون بھری سانس لیتی بولی، شکر ہے میرے رب، تو نے مجھے اس شیطان سے بچا لیا، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد اب یہی سوچتی پریشان تھی۔ تبھی گاڑی 2 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد آخرکار روشنیوں کے شہر پہنچتی۔ ایک ہوٹل پر رکی جہاں سب لوگ چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ موقع اچھا تھا، سبقہ نظر بچاتی چپکے سے ٹرک سے اتر آئی۔ اس کے کپڑے ابھی بھیگے تھے۔ وہ خود کو چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگی۔ کسی طرح یہ رات آرام سے گزر جائے، تب تک کے لیے مجھے کہیں چھپ کر بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا سوچتے لوگوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے وہ ہوٹل کے پیچھے چلی آئی، جہاں کافی گہرا سناٹا تھا۔ وہ ایک طرف کونے میں جگہ دیکھتی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ ہوٹل کے پیچھے جا رہی تھی تبھی اسے ایک لڑکے نے دیکھ لیا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ پریشان بکھری حالت سبقہ نے جیسے ہی تھک کر اپنا سر دیوار سے لگایا تو اسے اپنی بند ہو گئیں آنکھیں۔ 2 گھنٹے پہلے کے گزرے تمام حالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ بابا نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ باپ کے اچانک ہارٹ اٹیک سے آئی موت سبقہ پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، صرف باپ تھا، بھری جوانی میں وہ بھی نہ رہا۔ اس کی دل خراش چیخیں پورے ہاسپٹل میں سنائی دے رہی تھی، بس بیٹا سنبھالو خود کو، اللہ کو جو منظور، آخر جانا تو سب کو ہے۔ عثمان ملک جو سبقہ کے والد کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے، اسے دلاسا دیتے بولے، وہ پھولوں سے نازک بہت ہی پیاری نیلی آنکھوں والی
اس وقت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ باپ کو کیسی تدفین دی، کون آیا، کس نے دلاسا دیا، اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ بھوک پیاس سب بھلائے، وہ بس اپنے بابا کو یاد کرتی روتی رہی۔ عثمان ملک اپنی فیملی کے ساتھ مستقل طور پر اس کے عالیشان بنگلے میں رہنے چلے آئے، دنیا کو اور اسے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس کے ہمدرد ہیں۔ سبقہ تو ہوش سے بیگانی ایک طرف پڑی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بزنس اور گھر دونوں پر قبضہ جما لیا۔ ایک دن سبقہ اپنے بابا روم آئی تو ان کے کمرے میں کسی اور کا سامان دیکھ حیران رہ گئی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے ملازم کو بولا اور پوچھا، میرے بابا کو مرے ہوئے مہینہ نہیں گزرا، ان کی چیزیں کس نے ہٹائیں؟ کس کی ہمت ہوئی ان کے کمرے میں حق جمانے کی؟ چھوٹی بی بی صاحب کے مرتے عثمان صاحب نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر لی۔ آپ تو غم سے چور تھیں، آپ کو تو کوئی ہوش نہیں تھا، اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ ان کے بیٹے نے پورے بزنس پر قبضہ کر لیا ہے، ماں نے گھر پر، ہم آپ کو بتاتے بھی کیسے؟ آپ کہاں کچھ سنتی تھی؟ ملازمہ سر جھکائے سارا سچ بتاتی چلی گئی۔ وہیں سبقہ کے تو ہوش کھو گئے، اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ غصے سے کھولتی اپنے بابا کے کمرے سے ان کا سامان نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی عثمان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا سامان باہر زمین پر پڑا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ غصے سے دھاڑے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پر، میرے بابا کا بزنس، ان کے کمرے پر قبضہ کرنے کی؟ میں 4 دن سوگ میں کیا بیٹھ گئی، آپ لوگوں کو لگا یہ سب آپ کا ہو گیا؟ میں ابھی زندہ ہوں، صدام صاحب کی بیٹی ان کی وارث سبقہ ابھی زندہ ہے، ان کی تمام چیزوں پر، جائیداد پر میرا حق ہے، سنا آپ نے؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی، تبھی عثمان ملک آگے بڑھا اور بے دردی سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ نازک سی شہزادیوں جیسی، جس کے باپ نے کبھی اونچی آواز میں بھی اس سے بات نہیں کی تھی، دھڑام سے زمین پر گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، ملائم روئی سا گال نیلا ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے عثمان کو دیکھا، جو باپ کی زندگی میں سبقہ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے وہ پھول ہو۔ محبت تو ٹوٹ کر برستی تھی اس کے انداز اور لہجے سے۔ آج جب سر پر سے سائبان اٹھ گیا تو اس شیطان کا اصل روپ کھل کر سامنے آیا۔ وارث، جب اس وارث کو کاٹ کر پھینک دوں گا نا تو پھر کون پوچھے گا مجھ سے؟ ہاں، اس وقت تو صرف میرے رحم و کرم پر ہے تو، سمجھی؟ مجھے ابھی جانتی نہیں میں کتنا شیطان ہوں۔ چپ چاپ منہ بند کر لے، ورنہ یاد رکھنا یتیم لاوارث لاشوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بہت جلد تیری شادی حسام سے ہو جائے گی، پھر جائیداد تو کیا تو بھی اس کے نام ہوگی۔ عثمان ملک خون خوار جانور کی طرح اس کے قریب آتا غرایا۔ سبقہ کی تو سانس ہی رک گئی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ہمت جمع کرتی بے خوفی سے بولی تھی۔ اچھا، کون روکے گا مجھے؟ وہ تیرا مرا ہوا باپ؟ تو شادی بھی کرے گی اور اس کے بچوں کو پیدا بھی کرے گی، سمجھی؟ لاوارث ہے تو، کوئی نہیں ہے تیرا اب، جو ہم بولیں گے تجھے وہی کرنا ہوگا۔ عثمان کے کڑوے لفظوں سے سبقہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں تو اس کے لیے ان طاقتور بھیڑیوں سے لڑتا، اسے انصاف دلاتا۔ اٹھاؤ اس لڑکی کو اور لے جا کر کمرے میں بند کر دو، اور خبردار جو کسی نے بھی بات باہر نکالی ورنہ کھال کھینچ لوں گا۔ عثمان ملک غضبناک ہوتا تمام ملازموں سے بولا، جسے سن کر سب کی روح کانپ گئی۔ انہوں نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اس شہزادی کو کمرے میں بند کر دیا۔ آج وہ اپنے بابا کو یاد کرتی بہت روئی تھی۔ اس نے کئی بار بھاگنے کی ناکام کوشش کی، یہاں تک کہ خود کی جان بھی لینی چاہی، لیکن عثمان ملک اس قدر ظالم اور سفاک تھا کہ سبقہ کی ہر ممکن کوشش کو ناکامی میں بدل دیا تھا۔ اور پھر شادی کا وہ منحوس دن بھی آ گیا، جب سارے مہمان گھر بھر میں بھرے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا حسام سے، اور وہیں وہ سب سے نظر بچا کر بھاگ نکلی تھی۔ لیکن پھر وہی بد نصیبی کے کچھ دور جا کر اسے اپنے پیچھے حسام آتا دکھائی دیا۔ اس سے بچ کر بھاگتے بھاگتے اس کی قسمت آج اسے رات کے اس پہر روڈ پر بے یار و مددگار لے آئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ایک بار پھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بابا دیکھیں، آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی کا حال دیکھیں بابا، میری کیا حالت ہو گئی ہے، نہ سر پر چھت ہے، نہ عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، میں تنہا ہو گئی ہوں بابا، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ وہ سسک رہی تھی، تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بازو کو چھو رہا ہے۔
اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لڑکا نشے میں چور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے صفقہ زور سے چلائی، چلا کیوں رہی ہے میری جان؟ ریلیکس ہو جاؤ، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ لڑکا نشے میں ہنستا ہوا صفقہ سے بولا اور پھر پلٹ کر اپنے دوستوں سے بولا، ارے دیکھو دوستو، آج رات کی سیٹنگ ہو گئی، آج رات اس خوبصورت دلہن کے ساتھ سہاگ رات منائیں گے ہم۔ صفقہ نے اس کی بات سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زوردار لات اس کی ٹانگوں کے بیچ مارتی بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا پیچھے گر پڑا اور زور سے چلایا، اے پکڑو اس سالی کو، جانے نہیں دینا۔ اس لڑکے کے دوست حرکت میں آتے صفقہ کو پکڑنے لگ گئے۔ صفقہ نے مٹی اٹھا کر ان کی آنکھوں میں پھینکی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے بھاگتے ہی وہ لڑکے خود کو سنبھالتے اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک بار پھر صفقہ اسی صورتحال میں پھنس گئی جہاں سے وہ 2 گھنٹے پہلے نکلی تھی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے صفقہ پوری جان لگا کر بھاگ رہی تھی، وہیں وہ لڑکے اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی جانور شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے دعائیں کرنے لگی، قرآن کی جتنی آیات آتی اسے یاد تھی ان کا ورد کرنے لگی۔ وہ روڈ کے بیچوں بیچ بس بھاگ رہی تھی، تبھی کسی سے زور سے ٹکرائی۔ جس سے ٹکراتی وہ زمین سے زور سے گری۔ اس نے بے خیالی میں پیچھے دیکھا جہاں وہ 3 لڑکے اب بھی اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہیں اس سائے کے پیر پکڑ کے گڑگڑائی، پلیز میری مدد کریں، مجھے بچا لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، میری عزت خطرے میں ہے، پلیز رحم کریں۔ بے بسی سے اس کے پیروں میں گری وہ رحم کی، عزت کی، حفاظت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ سایہ بنا کچھ بولے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اتنے میں وہ لڑکے قریب آئے، یہ ہمارا شکار ہے، شرافت سے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم یہی جانتے ہمیں۔ شراب میں دھت وہ لڑکا چلایا۔ صفقہ جلدی سے کھڑی ہوتی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ وہ روتی ہوئی اس سے التجا کر رہی تھی۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، لڑکی تو تم لوگوں کو نہیں ملے گی، دنیا میں لڑکیوں کی کمی پڑ گئی ہے کیا جو تم لوگ سڑکوں پر لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ سایہ جب بولا تو اس کی آواز ایک بھاری قرا دینے والا روپ تھا۔ وہ لڑکا ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، ایک نظر تم خود پر اس پر ڈالو تو صحیح، کتنی خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، تینوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلی باری تم لے لینا۔ اس لڑکے کی بات سن کر صفقہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہیں وہ سایہ آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے وہ لڑکا زمین پر گرا چلا رہا تھا۔ تبھی پیچھے کھڑے دونوں لڑکے اس کا کالر پکڑ کر بولے، سالے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایک لڑکی کے لیے ہم 3 لوگوں سے پنگا لے رہا ہے، جانتا ہے ہم کون ہیں، کمشنر کا بیٹا ہے یہ لڑکا، اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں، تیرے سامنے اس لڑکی کی عزت تار تار کروں گا۔ اتنا بولتے اس لڑکے نے پیچھے کھڑی صفقہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صفقہ کی چیخ نکل پڑی، لڑکے کا ہاتھ اس سے پہلے صفقہ کو ٹچ کرتا اس سائے نے راستے میں ہی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اتنی زور سے موڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس لڑکے کی درد بھری چیخیں نکل گئیں۔ سائے نے لڑکے کو لات مارتے دور پھینک دیا۔ تبھی تیسرا لڑکا آیا، اس نے سائے کو لات مارنا چاہا، وہیں اس سائے نے لڑکے کی ٹانگ پکڑ کر اسے دور اچھالتے زمین پر پٹخا۔ تینوں لڑکے زمین پر گرے درد سے تڑپ رہے تھے۔ اتنے میں سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آنے لگی جس کی جلتی ہیڈ لائٹس اس سائے پر پڑنے لگی۔ لمبا قد، مضبوط ورزشی جسم، بکھرے بال، خوبصورت مگر غسیل آنکھیں، گندمی رنگ، ہلکی بیئرڈ، وہ کوئی اور نہیں اس ملک کا سب سے طاقتور بزنس مین یماز درانی تھا، جس کے نام رتبے سے تو سب واقف تھے لیکن اس کا چہرہ بہت کم لوگ پہچانتے تھے۔ وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز میں رہنا یا لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنی سخت اور اکھڑ طبیعت کے باوجود بہت سی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ صفقہ نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو گاڑی کی روشنی میں کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں سے عامر ہانپتا ہوا پیٹرول کا کین لیے باہر نکلا، پھر ڈرائیور سے بولا، بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھے پیٹرول پمپ سے یہاں تک لفٹ دی۔ پھر پلٹ کر یماز کے پاس آیا، باس میں پیٹرول لے آیا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ابھی وہ یماز سے بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پیچھے دلہن بنی کھڑی لڑکی پر گئی۔ پھر اس نے حیرانی سے نیچے گرے لڑکوں کو دیکھا جو اب اٹھ رہے تھے۔ باس، کیا کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ یہ لڑکے کون ہیں؟ وہ صورتحال کا جائزہ لیتے غصے سے بھرے اپنے باس سے بولا،
جو ان لڑکوں کو ہی خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عامر کی حیران اور پریشان نظریں باری باری سب کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ رات گئے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ جب راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، وہ پلٹ کر لفٹ لیتا، اپنے باس کو وہیں انتظار کرنے کا کہتا، بس پیٹرول لینے گیا تھا۔ اور جب واپس لوٹا تو اتنا سب کچھ ہو گیا۔ ایک کمینہ اکیلے اس لڑکی کے ساتھ عیش کرنا چاہتا ہے، ہمیں ڈرا کر مار کر یہاں سے بھاگا کہ یہ خود اس لڑکی کے ساتھ مزے کرنا چاہتا ہے۔ آخر پوچھو اس سے کیوں یہ اس لڑکی کی طرفداری کر رہا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا لڑکی کے ساتھ جو یہ خون خرابے پر اتر آیا؟ کمشنر کا بیٹا کھڑا ہوتا بکواس کرنے لگا۔ تبھی یماس پوری طرح سبقہ کو اپنے پیچھے تحفظ دیتا دمدار آواز میں بولا، یہ میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں تم لڑکوں کو، اس لڑکی کو چھوڑ دو اور دفع ہو جا۔ اب تو عامر کو بھی یہ سب سن کر چکر آنے لگے۔ اس کا کھڑوس باس تو کبھی لڑکیوں کی طرف دیکھنا تو دور، انہیں اپنے دائرے سے بھی کوسوں دور رکھتا تھا، جس میں لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی جذبات، کوئی احساس نہ جاگتے ہوں، جو لڑکیوں کو ایک پل میں ذلیل کر کے ان سے جان چھڑواتا ہو۔ وہ کیسے ایک سڑک پر چلتی لڑکی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ عامر کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جبکہ لڑکیاں تو خود چاہتی تھیں اور موقع ڈھونڈتی تھی کہ یماس ان کا فائدہ اٹھائے۔ کیوں جائیں ہم؟ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، ہماری نظر پڑی تھی اس پر، اگر اسے ہمارے حوالے نہیں کیا تو تیرا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا، سب کو بتاؤں گا کہ تو یماس دورانی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، راتوں کو شکار ڈھونڈتا ہے۔ میں تجھے پہچان گیا ہوں یماس دورانی۔ کمشنر کا بیٹا کسی طور سبقہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یماس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑک رہی تھیں۔ کم نسلو، کسی بھی بے سہارا لڑکی کی عزت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ مجھے اپنی طرح سمجھنے کی غلطی بھی کیسے کی تم نے؟ مجھے دھمکی دے گا یماس کو؟ بہت اکڑ ہے اپنی مردانگی پر، تیری مردانگی کا تماشا تو میں دکھاؤں گا دنیا کو۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو ہے کسی کی ہمت یماس کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تو آؤ دکھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگاتے ہو۔ تو یکایک ہر طرف سکوت چھا گیا۔ سبقہ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ تبھی یماس نے دھاڑتے ہوئے عامر کو ایک پین اور فائل لانے کو کہا۔ عامر بوتل میں سے نکلے جن کی طرح بھاگتا ہوا جھٹ سے ایک پین اور فائل لے آیا، جسے یماس نے جھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لیا۔ لڑکی اپنا اور اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ وہ پلٹ کر ڈری سہمی سبقہ کے پاس آتا سخت آواز میں بولا۔ سبقہ تو پتھر بنی اسے بس دیکھ رہی تھی۔ آواز نہیں آتی؟ بہری ہو؟ جلدی اپنا اور باپ کا نام بتاؤ۔ اس کے تیز بولنے پر وہ زور سے اچھلی۔ سبقہ صدام، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے الگ دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ سبقہ والصدام، آپ کو یماس دورانی والسفیان دورانی 5 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اس وقت ایک جنون سوار تھا اس کے سر پر۔ وہ آنکھوں میں ایک پاگل پن لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک پل لگا سبقہ کو سمجھنے میں، اور وہ اپنے ننھے خوفزدہ دل کے ساتھ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایسے بھول گئی جیسے اگلے پھر زندگی اس کی سانسیں چھین لے گی۔ مجھے بھی سبقہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ وہ پلٹ کر لڑکوں کی طرف دیکھتا زور سے چلایا، پھر سبقہ کو دیکھ بولا، سائن کرو ان پیپرز پر۔ سبقہ زور زور سے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر گئی۔ لو، ہو گئی یہ اب سے میری بیوی، میری عزت، اب تم لوگوں کی خیر نہیں۔ وہ کاغذ سبقہ کے ہاتھ سے لیتا عامر کو پکڑائے اب دھمکی بھرے انداز میں ان لڑکوں کی طرف دیکھتا بولا تھا، جو دھواں دھواں ہوتے چہرے سے اس سرپھرے آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ عامر بھی برف کی طرح جمع اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چل بھاگ یہاں سے، یہ آدمی پاگل ہے، چل۔ وہ تینوں لڑکے اب خوف سے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عامر، یہ لڑکے مجھے کل چاہیے۔ یماس آنکھوں میں وحشت لیے ان بھاگتے لڑکوں کو دیکھ عامر سے بولا، جو گم سن کھڑا تھا، جی باس۔ وہ بس یہی بولا۔ اب یماس گہرا سانس لیتے پلٹ کر اس ڈری سہمی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اس سے شاید 8 یا 9 سال چھوٹی تھی اور اپنی شادی سے بھاگ کر یہاں اس مصیبت میں پھنس آئی تھی۔ دیکھو، یہ ابھی جو کچھ ہوا صرف ایک ڈرامہ تھا ان لڑکوں کو ڈرانے کا، اس میں 1% سچائی نہیں۔ تم شاید اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، لیکن تمہیں اندازہ نہیں اس طرح کرنے سے ماں باپ کے خاندان اور
دنیا والوں کے سامنے کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی جو تم گھر سے بھاگی، لیکن یہ غلط ہے۔ اسی لیے آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، میں تمہارے والدین سے بھی بات کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یماز جب ریلیکس ہوا تو سبقہ کی ساکت آنکھوں میں دیکھے بولنے لگا۔ جنون، پاگل پن ایک پل میں ہوا ہوا۔ میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یماز جو گاڑی کی طرف جا رہا تھا اس کی سرد آواز سن کر ایک دم ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں جب سبقہ نے کہا، مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں پلیز۔ ابھی کچھ سوچتے ہوئے یماز نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ اگلے ہی پل اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی، سڑک سے لے کر دورانی ولا پہنچنے تک اس نے اپنی تمام زندگی کا احوال اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ وہ صدام شاہ کی بیٹی تھی جنہیں یماز جانتا تھا۔ بزنس میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار ان سے مل بھی چکا تھا اور اسے معلوم ہوا جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس وقت وہ ملک سے باہر تھا۔ سبقہ اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی اور وہ یوں اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا باپ اب دنیا میں واقعی نہیں ہے۔ گاڑی ایک چمچماتے عالیشان محل کے سامنے آ کے رکی تو سبقہ چپ ہوتی حیران اس محل کو دیکھنے لگی جو اپنی شان و شوکت سے جگمگاتا کھڑا تھا۔ آؤ، اتنا بولتا یماز گاڑی سے اتر گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے آہستہ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، میں اپنی فیملی کے سامنے ساری بات سنبھال لوں گا، تم بس اپنا منہ بند رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اندر گھر میں جانے سے پہلے اسے سمجھانے لگا تو سبقہ معصومیت سے سر ہلاتی اسے دیکھے گئی جو اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ یماز آگے اور وہ اس کے پیچھے تھی، تبھی اسے عامر کی آواز آئی، سر یہ تو لیتے جائیں۔ وہ دانت نکالتے کاغذ اس کی طرف بڑھائے بول رہا تھا۔ یماز نہ سمجھی سے آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے کاغذ لیے دیکھنے لگا جہاں سبقہ اور اس کا نام لکھے ہونے کے ساتھ قبول ہے اور سائن ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے گھور کر عامر کو دیکھا۔ کچھ پل پہلے کی فلم اسے پھر یاد آئی۔ عامر جلدی سے دانت اندر کرتا وہاں سے بھاگا۔ یماز نے کاغذ جیب میں ٹھونس لیا اور پھر سبقہ کو دیکھتا اندر بڑھا۔ لیکن یہ کیا؟ اندر تو گھر میں ہر طرف ایک اندھیرا تھا، کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے میٹنگ میں سے ایمرجنسی گھر تو ایسے بلایا تھا جیسے قیامت ہو گئی ہو، اور اب یہاں اندھیرا کیے سب غائب ہیں، حد ہو گئی۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگا، وہیں سبقہ اندھیرے سے خائف ہوتی انجانے میں یماز کی کمر سے آ لگی۔ اس سے پہلے یماز اس سے دور ہٹتا ایک دم پورا ہال روشنی سے جگمگانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تیز آواز میں سالگرہ کا گیت گاتے اچانک سب کی بولتی سامنے کے منظر کو دیکھ بند ہو گئی۔ غزالہ بیگم کے ہاتھ میں بڑا سا کیک تھا تو سفیان صاحب کے ہاتھ میں باجا۔ دادا جان سر پر بچوں کی برتھ ڈے ٹوپی پہنے تھے جبکہ سمیر اور سمرین جو تالیاں پیٹ رہی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ ایک چھوٹی پیاری سی دلہن بنی لڑکی کو اتنے پاس کھڑا دیکھ سب ایسے جم گئے جیسے اسٹیچو بن گئے ہوں۔ واہ، یہاں ہم اسے سرپرائز دینے کو بیٹھے تھے، یہ تو ہمارے ہی چکے چھڑا گیا۔ دادا جان صدمے سے باہر نکلتے سب سے پہلے بولے تو یماز جھٹ سے سبقہ سے دور ہٹتا 2 قدم آگے آیا۔ ہائے، یہ کیا کر دیا یماز، شادی کر لی؟ ارے ہم کیا دشمن تھے تمہارے؟ ہم کتنا پیچھے پڑے تھے تمہاری شادی کے، شادی کر لو شادی کر لو، لیکن تم تو شادی کے نام سے ہی بتک جاتے تھے۔ اب خود رات کے اندھیرے میں کسی کی دلہن بھگا کر لے آئے۔ یہ بھی نہ سوچا تمہاری ماں کے کتنے ارمان ہیں تمہاری شادی کو لے کر۔ اب سفیان صاحب جو بولے تو یماز کے ہوش اڑ گئے۔ وہیں غزالہ بیگم اداس منہ، آنکھوں میں نمی لیے اپنے لاڈلے گھر کے بڑے سپوت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں تمہاری لو سٹوری میں ولن بن جاتی یماز، جو تم نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا؟ ارے میں تو شان سے بارات لے کر جاتی اپنی بہو کو لینے۔ وہ سب اپنی اپنی بول رہے تھے۔ ویسے بھابھی بہت چھوٹی اور کیوٹ سی ہیں، کیوں سمرین؟ سمیر شرارت سے بولا۔ بھائی کچھ بھی بولو، مجھے تو ایک بھابھی کی صورت پیاری سی دوست مل گئی۔ اب اس جنگلی سے جان چھوٹے گی میری، یہ دوست بنے گی اور ہم دونوں مل کر اس سمیر کی خوب ٹانگیں کھینچیں گے۔ سمرین خوشی سے چہکتی بولی، بس چپ کر جائیں آپ سب، جس کا جو دل آ رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے، ارے میری بھی سن لیں۔ اب یماز کا ضبط جواب دے گیا تو وہ زور سے چلایا جس سے سب چپ ہو گئے۔ سبقہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ نہ تو یہ میری بیوی ہے، نہ ہی میں اس سے شادی سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس کی بات سن کر اب سب حیران ہوئے۔ یہ صدام صاحب کی بیٹی ہے، کنسٹرکشن کمپنی کے مالک، جن کا 2 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد یماز نے وہ ساری باتیں انہیں بتا دیں جو سبقہ نے اسے بتائی تھی۔
یہ سن کر سب کو بہت برا لگا کہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اتنا کچھ غلط ہوا اور کوئی ہے بھی نہیں جو اس کا ساتھ دیتا۔ بیٹا بالکل پریشان مت ہونا، میں صدام کو جانتا تھا، وہ بہت اچھا اور ایماندار انسان تھا۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، جب تک دل چاہے یہاں رہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں تمہارا حق ضرور ملے گا۔ تبھی دادا جان اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے۔ سبقہ کا دل بھر گیا تو ان کے سینے سے لگ گئی۔ تبھی سفیان اور غزالہ بھی اسے پیار کرنے لگے۔ ہاں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سمنین بیٹا جاؤ، سبقہ کو اپنے کپڑے دو تاکہ وہ فریش ہو جائے، اس کے بعد میں کھانا گرم کرتی ہوں، پتہ نہیں بچی نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہ بولتی غزالہ بیگم کی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سمرین اسے لیے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی یماس کی نظر اس کے پیروں پر گئی جو بنا چپل کے اب تک بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیر بہت زخمی تھے، اس کے دل کو پہلی بار کچھ ہوا۔ اگلے دن سمرین اپنی یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دیکھو جانو، پریشان بالکل مت ہونا، میں 12 بجے تک آ جاؤں گی، اوکے؟ جب تک مما دادو جان ہیں تم ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اوکے؟ اس کے گال پر پیار کرتی سمرین نکل گئی تو وہ تنہا کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ تبھی دروازہ بجا۔ وہ آہستہ سے اٹھتی دروازہ کھول گئی تو سامنے یماز، چہرے پر ہلکی نرم مسکراہٹ لیے، براؤن 3 پیس سوٹ میں تیار کھڑا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر سبقہ کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر یماز فوراً بولا، میں ٹھیک ہوں۔ بہت آہستہ سے کہتی وہ آگے بڑھی ہی تھی جب پیروں کے نیچے پڑے زخم کی وجہ سے وہ لڑ کھڑائی۔ ابھی وہ گرتی جب یماز نے آگے بڑھ کر اسے جلدی سے تھام لیا۔ اس کے چہرے پر درد کی پرچھائیاں ابھری، لیکن یماز کی اتنی قربت دیکھ کر وہ سب بھول گئی۔ اس پر یماز کا دل بھی بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گئے، پھر یماز کو ہی خود کو سنبھالنا پڑا۔ یہاں بیٹھو، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتا وہ اب اس کے پیروں کی طرف بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رات بھر اس کے زخمی پیر اسے بے چین کیے رکھے تھے، لیکن اب صبح ہوتے ہی اس کے پیروں کا پوچھنے چلا آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یماز اٹھیں پلیز، اوپر بیٹھیں۔ سبقہ تو ایک دم گھبرا گئی، لیکن بنا کسی بات کی پرواہ کیے وہ اس کے خوبصورت مومی پیر اٹھاتا دیکھنے لگا جو زخمی تھے۔ سبقہ یہ بہت زخمی ہے، اگر انہیں ٹریٹمنٹ نہ کی گئی تو زخم خراب بھی ہو سکتے ہیں، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، آپ اب آرام کریں گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اتنا بولتا وہ فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ جب پیچھے غزالہ بیگم اس کا ناشتہ ٹرالی میں رکھے اندر آئیں، ارے میری بیٹی اٹھ گئی؟ میں نے سوچا تم جب تک ہم میں گھل مل نہیں جاتی تب تک تمہارا کھانا پینا خود کمرے میں لاؤں۔ وہ مسکرا کر بولتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جب سبقہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگا گئی۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، بہت، مجھے آج سے پہلے ایسے رشتے، ان کی محبت بھرے یہ لمس، احساسات کبھی نہیں ملے۔ صرف بابا تھے جنہوں نے مجھے پالا، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ آج میں اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں ہوں۔ آپ سب نے مجھے ایک ہی رات میں اتنا پیار اور اپنائیت دی کہ میرے سارے زخم جیسے بھر گئے۔ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غزالہ بیگم پیار سے اس کے ماتھے کو چومتی، اسے دلاسا دے رہی تھی۔ تبھی یماز کے ساتھ سفیان اور دادا جان بھی کمرے میں چلے آئے، ساتھ ان کے ڈاکٹر بھی تھا۔ سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیوں آئے؟ غزالہ بیگم حیرانی سے بولی۔ وہیں یماز سبقہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ارے بچی کا دل بھر آیا تھا، تم بتاؤ یہ ڈاکٹر کیوں آئے ہیں؟ یماز ماں کو سر ہلا کر کچھ سمجھاتا، ڈاکٹر کو اشارے سے سبقہ کا چیک اپ کرنے کا بولا۔ سب اس کی سبقہ کے لیے فکر اور پریشانی دیکھ کر حیران ہوتے اور اندر ہی کہیں مسکرا بھی رہے تھے۔ میری ننھی سی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں، بس پیروں میں کچھ چوٹیں آئی ہیں جن کی دوائی میں لکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر یماز سے بات کرتا چلا گیا، مما آپ کو اب سبقہ کا خیال رکھنا ہے جب تک ان کے پیر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ انہیں جیسے ضروری کام کا آرڈر دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم تو اپنے بیٹے کا یہ نیا روپ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور سب نے سبقہ کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان؟ ایسے اچانک تم لوگوں کی نظروں کے سامنے سے وہ غائب ہو گئی کہ اسے ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہی۔ میں بتا رہا ہوں اسام، اگر وہ نہیں ملی تو یہ دولت جائیداد بھی اپنے ہاتھ سے جاتا سمجھو، کچھ نہیں ملنے والا پھر ہمیں۔ عثمان ملک غصے سے پھنکارتا دل ملا رہا تھا۔ بابا رات سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، ایک بار مل جائے سالی۔
پھر اسے ایسے پنجرے میں قید کروں گا کہ بھاگنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ حسام دانت پیستا بولا۔ وہیں یماز اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا موبائل پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں 2 لڑکوں کو پولیس والے بری طرح سے مار رہے تھے اور وہ چلاتے ہوئے درد سے بول رہے تھے کہ انہیں معاف کر دو، اب وہ کسی لڑکی کی عزت کو داغدار کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ بہت رات ہی میں ان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کا باپ اپنی طاقت کا زور دکھا رہا تھا، لیکن آپ کے ایک فون سے اس کے باپ کی بولتی بند ہو گئی۔ عامر اس کے سامنے کھڑا ہنستا ہوا سب بتانے لگا۔ سزا دینا ضروری ہے عامر، تاکہ آئندہ پھر وہ لڑکے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کا کہاں سوچ بھی نہ سکیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بالکل سر، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اب ان کا کیا ہوگا جو اس معصوم کی جائیداد پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں؟ عامر بے خیالی میں سبقہ کا تذکرہ کرتے اسے معصوم بول گیا، لیکن جب یماز کی خطرناک آنکھیں اسے گھورنے لگیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے وہ سٹ پٹاتے سوری بول گیا۔ ان کی باری بھی جلدی آئے گی، یماز غصے سے بولتا۔ اب اسے جانے کا اشارہ کیا تو عامر سر ہلاتے چلا گیا۔ سب کے اتنا خیال رکھنے سے سبقہ کے زخم 2 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک سے چلنے پھرنے لگی تھی۔ یماز نے اس دوران خود آگے بڑھ کر اس کا ایسے خیال رکھا جیسے وہ سچ میں اس کی بیوی، اس کی ذمہ داری ہو۔ اپنے ہاتھ سے اس کے پیروں پر مرہم لگانے سے لے کر اس کی ضرورت کی ہر ایک چیز خود لے کر آیا تھا، اور ایسا وہ کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ سب گھر والے تھک کر اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سمرین بھی اس سے باتیں کرتی اب سو گئی تھی۔ جب سبقہ چپکے سے اٹھتی کچن میں گئی، وہیں یماز لیپ ٹاپ جھکا کافی دیر سے کام کر رہا تھا جس سے اب اس کی گردن دکھنے لگی تھی، تو وہ ایک آنکھ بڑھتا سیدھا ہوا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہے؟ وہ حیرانی سے کھڑا ہوتا دروازہ کھولا تو سبقہ کی معصوم پیاری سی صورت دیکھ کر اس کے چہرے کو 440 وولٹ کا بلب جلنے لگا۔ دن بھر کی تھکن ایک دم سے اڑن چھو ہو گئی۔ سبقہ، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ خوشگوار حیرانی سے بولا۔ یماز، میں آپ کے لیے کافی لائی تھی۔ اپنے چہرے کی جانب اس کی نظروں کا لمس محسوس کرتے وہ تھوڑی سی جھینپ کر کپ یماز کے سامنے کرتی بولی، جو اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اب اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے میرے کمرے میں نہیں، ہم باہر لان میں چہل قدمی کرتے کافی پیتے ہیں۔ اس کی عزت پر آنچ نہ آئے اسی لیے وہ اس کے معاملے میں احتیاط برتتا بولا۔ سبقہ کے دل میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ اس رات جب یماز نے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی، اپنا دل وہ اس پر اسی وقت ہار بیٹھی تھی۔ اب اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری باتیں، فکر، احساس مزید اس کے دل میں گھر کرتے جا رہے تھے۔ تم نے بنائی ہے؟ اس کے ساتھ چلتے پہلا گرم سپ لیتا وہ باقاعدہ اپنا منہ ہی جلا بیٹھا تھا۔ تب اس کی بے چارگی سے پوچھنے پر وہ جواب دینے کے بجائے ہنستی۔ اس کے یوں یکدم ہنس جانے پر یماز بھی مسمرائز سا ہوا۔ ہر لمحہ تھم سا گیا جہاں جس پل وہ مسکرائی۔ اتنی بھی اچھی نہیں بنائی کہ آپ منہ جلا بیٹھیں۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی سبقہ کے بازو اس کے بازو سے مس ہوئے تو وہ کترا کر ذرا سا پرے کھسک گئی۔ یماز کا دل تو گویا ہاتھ سے پھسلا اور وہ دل ہی دل میں بہت کچھ محسوس کر گیا۔ چائے بہت اچھی بنائی ہے، ایک ہی بار حلق میں اتارتا وہ شاید اپنے آپ کو ایک الگ طرز کے شٹ اپ کال دے گیا تھا، مگر سبقہ ہونق بنی اس بندے کی اس حرکت پر منہ کھولے کھڑی تھی۔ ایک تو اس موسم میں چائے پھونکے مار کر بھی ٹھنڈی نہ ہوتی، اوپر سے یماز ایک ہی بار کپ گٹک گیا۔ توبہ استغفار، آپ انسان ہیں یا ایلین؟ منہ بسوڑے وہ اسے کپ کرسی پر رکھنے اور مطمئن ہو کر اس کی سمت دیکھنے پر بڑبڑائی۔ یماز کا دل کیا وہ ساری رات اس سے بے مقصد باتیں کرتا رہے۔ انسان ہی ہوں، اور آپ کو علم ہوگا انسان کی کچھ خواہشات اور ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ یکدم ہی وہ سبقہ کے چہرے کو تکتا ہوا سنجیدہ ہوا اور وہ بھی اس کے سوال پر دم ساتھ گئی۔ جی، سب کی ہوتی ہیں ظاہر ہے۔ سبقہ نے ذرا سا ہچکچا کر آنکھ چراتے تیور کے سنگ جواب کھڑا، مگر یہ سچ تھا وہ تادیر اس ساحر کو دیکھ بھی نہ پاتے تھے، اور اس وقت تو وہ تھا بھی قریب کہ اس کی سانسیں لینے کی حدت اس تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ آگے کیا سوچا ہے سبقہ؟ کب تک اکیلے زندگی گزارو گی؟ کسی اپنے کا ساتھ ہونا ضروری ہے نا؟ یماز کے غیر متوقع سوال پر وہ سٹ پٹائی، رخ موڑے یوں پھیلی آنکھیں لیے دیکھا جیسے یماز نے دل چکر ڈالا ہو۔
پورے جسم میں عجیب سی بے چینی اتری، جیسے وہ بھی اس کا ہاتھ کسی بھی ہاتھ میں تھما ڈالے گا۔ مجھے کس کا ساتھ چاہیے ہوگا؟ میں نے ایسا سوچا نہیں۔ میرے لیے سب ہے نا، دادو، مما، بابا، سمرین، سمیر، سب ہیں۔ خود کو مضبوط کرتی وہ پھر سے سامنے دیکھتی بولی۔ آواز میں ایک لرزش تھی۔ نہیں صبغہ، یہ رشتے صرف تسلی کے لیے، بے شک ہم ساتھ ہیں، لیکن ان رشتوں کا کوئی ٹھوس وجود نہیں۔ کوئی ایسا رشتہ جو تمہارا محرم ہو، قانونی اور شرعی، جائز رشتہ، بہت مضبوط، جو تمہارا خیال رکھے، تم سے پیار کرے۔ وہ صرف اور صرف صبغہ کی جان لے رہا تھا، اور وہ سرد پڑتی خفگی سے رخ موڑے یماس کے چہرے کو دیکھتی جھنجھلائی۔ میرے لیے یہی رشتے اہم ہیں، سب میرا خیال رکھتے ہیں اور پیار بھی کرتے۔ چبا چبا کر صبغہ نے جملہ مکمل کیا۔ میرا مطلب ہے اسپیشل والا خیال، اور پیار بھی بالکل الگ، کوئی ایسا جو آپ کو اسپیشل فیل کروائے، آپ سے، آپ کے دل سے زیادہ آپ کے قریب ہو، جس کا عکس آپ کی روح پر ہو، نام دل پر اور اس کی خوشبو وجود پر بکھری رہے۔ یماس کی یہ باتیں صبغہ کا دل روک چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت یہیں دفن محسوس کر رہی تھی، اتنی بے بس کہ ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ گہرے سانس لیتی وہ اس سے پہلے جاتی، اس بار کلائی پر جمی یماس کی گرفت نرم تھی مگر جان لیوا بھی۔ جس طرح وہ اس سے روبرو کیے اس کا سہم جاتا چہرہ دیکھ رہا تھا، صبغہ کے جسم سے جان نکل سی چکی تھی، بس اس کیفیت میں رونا باقی تھا۔ اس اچانک قربت پر اس کے احساسات تیزی سے بیدار ہوئے۔ وہ جو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، یہ صبغہ کے حواس، شل اور دل مضطرب کر گیا۔ مقابل کی نظروں کی تپش اور توجہ اس کے لیے ہمیشہ سے ہی جان لیوا تھی، اور پھر یہ خوشبو جس کے انگ انگ میں اترنے کے بعد وہ اس شہر سے لاکھ نکلنا چاہے مگر ناممکن تھا۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، پلیز جانے دیں مجھے۔ جب لگا کہ وہ ہار گئی ہے تو آنکھیں بھرے وہ گھٹی آواز سے رو سی تھی، اور اس کے عارض پر اتری نمی نے یماس کو اداس کیا۔ I'm sorry، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ دل میں اٹھتے منہ زور جذبوں کو سینے میں دباتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ زمانے بھر سے نمٹ کر وہ یہاں پہنچی تھی، جانتی تھی نظروں کے مفہوم، مگر یماس کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر بری طرح سے ہرٹ ہو جائے گی۔ تبھی ہاتھ چھڑواتی تیزی سے اندر چلی گئی۔ آخر وہ اس کے منہ سے ہی کیوں سننا چاہتا تھا؟ محبت کا اظہار اس کے دل سے، احساس، جذبات سے جب واقف ہو چکا تھا تو خود آگے بڑھ کر کیوں نہ اس کو تھام لینا چاہتا تھا؟ کیوں؟ کمرے میں آتے وہ بچوں کی طرح رو دی۔ یماس کتنی ہی دیر لان میں کھڑا اپنے سینے میں اٹھتے طوفان کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا۔ کبھی کبھی حالات ویسے نہیں ہوتے صبغہ جیسے سب کے لیے ہوں۔ یہ حالات ایسے ہیں جن میں تمہاری رائے، تمہاری خواہش، تمہاری مرضی اہم ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ خود سے بولتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بس یار، آج تم میرے ساتھ چل رہی ہو، ہم خوب شاپنگ کریں گے، گھومیں گے، میں تمہیں کراچی دکھاؤں گی، پھر ہم مزیدار کھانا کھائیں گے باہر۔ جب سے آئی ہو اس کمرے میں پڑی رہتی ہو، مجھے نہیں پتا، آج بس تم میرے ساتھ چلو گی۔ سمرین مصنوعی ناراضگی سے بولی، جس پر صبغہ ہلکا سا مسکراتی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے بیوٹیفل لیڈیز؟ تبھی سمیر کمرے میں جھانکتا شوخی سے بولا، آ جاؤ میری جان کے دشمن، تم ہم کو کبھی سکون نہ لینے دینا۔ سمرین تب گئی۔ وہ دونوں جڑواں تھے، صبغہ سے 2 سال چھوٹے، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ارے بھائی ہے تمہارا سمرین، وہ تم خوش نصیب ہو جو تمہارے 2 بھائی ہیں، تمہارے مضبوط سہارے، تمہارے محافظ۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ ارے صبغہ آپی، آپ کیوں اداس ہو گئی؟ میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں، آپ کا محافظ، اور پھر بھائی بھی تو ہیں، آپ کا ہر دم خیال رکھتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سمیر کی شرارت بھری بات پر صبغہ کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ سمرین اور سمیر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو شرارت سے دیکھ مسکرائے۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ صبغہ ان کی نظروں سے بچتی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تینوں تیار ہوئے، کراچی کے سب سے بڑے مال میں گھومتے ڈھیروں شاپنگ کر رہے تھے۔ سمرین، یہ دیکھو یہ سوٹ کتنا پیارا ہے۔ ایک ڈمی پر لگا ڈریس دیکھتی صبغہ خوشی سے بولی، لیکن سمرین کی کوئی آواز نہ آتا دیکھ وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے۔ تبھی اس کی نظر اوپر کے فلور پر گئی جہاں دونوں بہن بھائی لڑ رہے تھے۔ صبغہ ہنس دی۔
ابھی وہ ان کے پاس جاتی جب اس کے بیگ کو کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ آخر کو میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ ایک خوفناک آواز اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی، جسے سن کر سبقہ کا دم وہیں خشک ہو گیا۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا، جہاں حسام آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ سبقہ نے ایک زوردار چیخ ماری، جسے سن کر سمرین اور سمیر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے بھاگ کر آنے لگے۔ چھوڑ مجھے کمینے انسان! وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی چیخ رہی تھی، جو حسام نے اب زور سے پکڑ لیا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کتنا خوار ہوا ہوں جانتی ہے؟ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حسام جانوروں کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مدد کے لیے سب کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہاں تو جیسے تماشا لگ چکا تھا دیکھنے والوں کا۔ سبقہ کی بے بسی۔ تبھی سمیر بھاگ کر آتا اسے دھکا دیتے بولا، چھوڑ میری بہن کو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ سمیر کے غصے کو دیکھتے حسام ہنس دیا۔ تم چھوٹے سے بچے، تم بچاؤ کیسے؟ تم جانتے نہیں ابھی مجھے، تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ حسام آنکھوں میں وحشت لیے چلایا اور پھر سبقہ کو کھینچ کر لے جانے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو میری آپی کو۔ اب کی سمیر نے یہ کہتے زوردار مکہ اسے مارنا چاہا، جسے حسام نے وہیں پکڑ لیا اور زور سے موڑ دیا۔ ایک درد بھری چیخ کے ساتھ سمیر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہیں سمرین اور سبقہ بھی سمیر کو درد سے تڑپتا دیکھ زور زور سے چیختی رو رہی تھی۔ حسام چھوڑ دے اسے، وہ معصوم ہے۔ سبقہ کا ایک ہاتھ اب بھی حسام کی گرفت میں تھا۔ وہ اسے گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کرنے کے ساتھ اپنے نازک ہاتھ سے اسے مار بھی رہی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں گارڈز آتے اس پر گن رکھ گئے۔ چھوڑ دو لڑکے اور لڑکی کو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ گارڈ حسام کو وارن کرنے لگے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے جو شادی چھوڑ کر بھاگ آئی تھی۔ اب میں اسے واپس لے کر جا رہا ہوں، تو اس لڑکے کی کیا تکلیف ہے؟ دیکھو مجھے اسے لے جانے دو، میرا تم سب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تم نے مجھے اسے لے جانے نہیں دیا تو میں اسے مار دوں گا۔ یہ کہتے حسام نے سمیر کو چھوڑا اور پیچھے کمر سے گن نکال کر سبقہ کے سر پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر سب چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ گارڈز بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ سمیر اور سمرین بے بسی سے سبقہ کو اسے لے جاتا دیکھتا رہے۔ تبھی حسام کو پیچھے کمر پر کسی نے ایک زوردار لات ماری، جس سے گن اور سبقہ کا ہاتھ اس کی گرفت سے چھوٹ گیا اور وہ زور سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ بھائی! سمرین اور سمیر سامنے کھڑے غصے سے بھرے یماس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم خوش ہو گئے۔ سبقہ بھی روتی آنکھوں سے یماس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک بار پھر وہ اس کی زندگی بچانے فرشتے کی طرح چلا آیا تھا۔ یماس غیظ و غضب سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے حسام کا منہ پھٹ گیا۔ میرے بھائی کو دھمکی دیتا ہے؟ اتنی ہمت ہے تو مجھے مسل کر دکھا۔ کمزور پر طاقت دکھاتا ہے، گھٹیا انسان۔ دوسروں کی دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر غنڈہ گردی دکھاتا ہے۔ تیرا واسطہ اب تک معصوموں سے پڑا تھا، لیکن اب یماس دورانی سے پڑا ہے۔ تجھے تو اصل طاقت میں دکھاؤں گا۔ آجا، کرواتا ہوں تیری شادی۔ یماس آتش کیل مادے کی طرح اس پر پھٹ پڑا۔ وہ اسے منہ ہی منہ پر مکے لاتیں مارتا جنونی ہو چکا تھا۔ تبھی پولیس آتی اسے روک گئی، ورنہ وہ حسام کی جان لے لیتا۔ اس کے ہاتھوں پر حسام کا خون لگا تھا۔ اپنی پھولتی سانسوں کے بیچ وہ رک کر حسام کو دیکھنے لگا، جو خون سے بھرا زمین پر پڑا تھا۔ پولیس اسے اٹھا کر لے گئی تو وہ بے اختیاری میں سبقہ کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں سبقہ کے لیے فکر اور ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ سبقہ سے خود کو روکا نہیں گیا۔ وہ بے خودی میں اس کے بازو پر سر رکھتی رو دی۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی آج اگر یماس پھر ایک بار اس کی مدد کو نہ آتا تو شاید وہ کبھی اس سے نہ مل پاتی۔ سمرین اور سمیر بھی اس کے پاس چلے آئے۔ یماس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ دل تو اس وقت چاہ رہا تھا کہ دنیا والوں پر لعنت بھیج دے، اسے اپنے مضبوط پناہوں میں بھر لے۔ سبقہ پلیز رونا بند کرو، سب ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے پاس بولا تو سبقہ صورتحال سمجھتی سیدھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ سمرین نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کہ وہ سمیر سے بولتا اسے خود سے لگا گیا۔ جی بھائی، میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ اگر وقت پر سمرین آپ کو فون نہ کر دیتی اور آپ یہاں نہیں پہنچ پاتے تو وہ خبیث انسان آپ ہی کو سچ میں نقصان ہی پہنچا دیتا۔ ہم تو بہت ڈر گئے تھے۔ سمیر روتی ہوئی سبقہ کو دیکھ کر بولا،
تم لوگ گھر جاؤ، کسی کو کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے؟ میں ان شادی کا بھوت اتار کر آتا ہوں، اپنے بازو کو غصے سے مسل کر بولتا۔ وہ دوسری طرف بڑھ گیا اور وہ تینوں گھر آ گئے۔ یماز تورانی، تم نے اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کو جانوروں کی طرح اتنا مارا کہ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا، اور میری ہونے والی بہو کو قید کر کے رکھا ہے۔ میں تم پر قانونی کارروائی کروں گا، تمہیں سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ عثمان ملک کو جیسے ہی اپنے بیٹے کے حالات کا پتہ چلا، وہ بھاگ کر کراچی آتا یماز سے ملنے اس کے آفس آ پہنچا اور اس کے سامنے بیٹھے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ گنہگار الٹا مجھے سزا کی دھمکی دے رہا ہے؟ صدام صاحب کی جائیداد، بزنس، گھر پر قبضہ تم نے کیا، ان کی بیٹی ان کا وارث ہونے کے باوجود تم خود کو ان سب کا مالک سمجھ کر اس پر ظلم کر کے زبردستی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہے ہو۔ کیا مجھے نہیں پتا اصل سچ؟ تمہیں اس وقت خود کو بچانا ہے، الٹا تم مجھے اکڑ دکھا رہے ہو، وہ بھی میرے آفس میں بیٹھ کر۔ جانتے ہو میں تمہیں ساتھ ابھی کے ابھی کیا سے کیا کر سکتا ہوں؟ یماز کو ایک دم غصہ آ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، اس کے سینے پر اپنے بھاری جوتے کا دباؤ ڈالتا، غصے سے دھاڑا تو عثمان ملک اندر تک ڈر گیا، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تو تم ہوتے کون ہو؟ سبقہ میری بھتیجی بھی لگتی ہے، عثمان خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا تو یماز زور زور سے ہنسنے لگا۔ بھتیجی؟ اب وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں بولا، میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں، اور اس چچا کو اپنی بیوی کے راستے سے کیسے ہٹانا ہے مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے یہ بول گیا تو عثمان ملک کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ عثمان گھبرا گیا۔ چلیے عثمان صاحب، آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ سبقہ صدام نے آپ پر کیس کیا ہے، ان کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے انہیں ہراس کیا، ان کی دولت، جائیداد، بزنس سب پر قابض ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں زبردستی گھر میں قید کر کے رکھا اور ان کی زبردستی اپنی مرضی کے خلاف نکاح کروانے کی کوشش کی۔ ڈی ایس پی صاحب خود آفس آئے تھے اسے اریسٹ کرنے۔ یماز مسکرا دیا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عثمان جھٹ پٹانے لگا، ثبوت ہمارے پاس ہیں، چلیں عثمان صاحب، ورنہ آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ ڈی ایس پی نے عثمان کو پیچھے قمیص سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لے جائیں ڈی ایس پی صاحب، پیچھے ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے، دونوں کا شاندار استقبال کیجیے گا جیل میں۔ یماز نفرت سے بولا تو ڈی ایس پی اس سے ہاتھ ملاتا عثمان کو دھکے دیتے وہاں سے لے گیا۔ آج سب گھر پر تھے، لان میں میز پر گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ چائے بھی رکھی تھی، جسے سب ہنستے مسکراتے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبقہ اور سمرین اندر کچن میں تھیں جبکہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ سبقہ بہت پیاری بچی ہے، لگتا ہی نہیں وہ غیر ہے، اتنی جلدی ہم سب میں گھل مل گئی، مانو جیسے میری اپنی بیٹی ہو۔ سفیان صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ان کی بات پر یماز بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ بالکل، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنی تکلیفیں جھیل لیں، اب میں چاہتی ہوں اسے خوشیاں ہی خوشیاں ملیں۔ مسز فاریاں آئی تھیں، انہیں سبقہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی، انہوں نے اس کا ہاتھ، غزالہ بیگم ابھی بولی ہی تھی جب یماز لال آنکھوں سے غصہ لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے اس طرح دیکھ غزالہ بیگم کے ساتھ سب اپنی جگہ حیران رہ گئے، ان کی ہمت کیسے ہوئی سبقہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے کی؟ آپ لوگ میری اجازت کے بنا سبقہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یماز کا اچانک بدلتا لہجہ سب کو پریشان کر گیا۔ بیٹا، کب تک پرائی بچی کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن تو اسے شادی کر کے رخصت کرنا ہوگا نا۔ اب کے دادا جان نے بولا تو وہ چپ ہو گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ ہاں، کون سا اس بچی کا ہم سے گہرا رشتہ ہے جو ہم اسے ساری زندگی یہاں رکھیں گے؟ اس بچے کے بھی خواب ہوں گے نا، کوئی کچھ کہتا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم خود غرض بن جائیں۔ اب کہ غزالہ بیگم ناراضگی سے اسے دیکھتی اٹھی اور چلی گئی، ان کی باتوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، آخر اس کی بھی زندگی تھی، خواب تھے، لیکن یماز کے دل کا کیا؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اکیلا لان میں بیٹھا خود سے ہی جنگ لڑ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ مومی مجسمہ اپنی روشنی بکھیرتا اس کے پاس چلا آیا۔ یماز کے لب ہلکے سے مسکرا اٹھے۔ یماز، آپ سوئے نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ قریب آتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ تم بھی تو جاگ رہی ہو؟ اب کہ وہ الٹا اس سے پوچھ بیٹھا۔ یماز، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنے پیارے رشتے ملے، سب کا پیار ملا،
میں مزید آپ سب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اسی لیے ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب یماز اس کے بہت قریب چلا آیا، اتنا کہ صبغہ حیران رہ گئی۔ اس کی سانسیں تیز چلنے لگی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں پر ٹھہر گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی تو؟ اس کی بات سن کر صبغہ سن رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے، وہ ہلکا ہلکا خود سے کانپ بھی رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کیوں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھنے کا طلبگار ہوں، لیکن اپنے دل سے لڑتے لڑتے اب تھک چکا ہوں میں صبغہ۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکائے وہ اس لڑکی کے حواسوں پر بجلی گرا گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ سنسی کیفیت میں مبتلا یماز کو بھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ آنسو نہ جانے کس لیے اس کی پلکوں سے موتیوں کی مانند گرنے لگے۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی، یماز کو سارے جواب مل گئے۔ اس نے محبت سے صبغہ کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دل کا سارا بوجھ اترتے جیسے دل خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ 2 ماہ بعد میرون رنگ کے عروسی جوڑے میں دلہن بنی، سر سے پیر تک وہ بہت حسین لگتی اس کے سامنے تھی۔ وہ صبغہ یماز دورانی تھی، اس کی محبت جس نے اس کے سخت بے حس دل کو دھڑکنا سکھایا تھا۔ ظاہری سی بات تھی اس کمرے میں اس کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ یقیناً وہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہوئی تھی اور اب اس کے سامنے مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ یماز کی نظریں اس کے خوبصورت ہراساں آنکھوں پر جا ٹھہریں اور وہاں سے ہوتے ہوتے کپ کپاتے نیم وا لبوں پر۔ اس کے لب خوف کے باعث کسی 3 سال کی بچی کی طرح کپ کپا رہے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی، یا شاید اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی ہی نہیں دیکھی تھی، اور یقیناً نہیں دیکھی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کے بعد وہ تیسری عورت تھی جسے یماز نے نظر بھر کر عقیدت سے دیکھا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا اور پلکیں ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے بے اختیار دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، دل، وجود اور ارد گرد کی ہر شے ساکن ہو چکی تھی۔ پوری کی پوری کائنات جیسے ایک انسان کے اندر آ موجود ہوئی تھی۔ صبغہ نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کا سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا۔ چند سیکنڈز کا کھیل تھا، محض چند سیکنڈز کا، اور وہ وجود اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں نے سامنے موجود شخص کی آنکھوں کو دیکھا۔ 2 رنگ ایک ہوئے تھے۔ صبغہ نے یماز کو اور یماز نے صبغہ کو دیکھا تھا۔ جہاں یماز کو دیکھتے صبغہ کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں، تو وہیں یماز کا دل شدت سے دھڑکا تھا، معمول سے ہٹ کر بہت تیز اور کسی اونچے پربت سے بہتے ہوئے سفید شفاف جھرنے کی مانند بہہ گیا تھا۔ آبگین نے نظروں کی تاب نہ لاتے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، اور ان نظروں کا نظروں سے اوجھل ہونا یماز کا سکوت توڑ گیا۔ وہ اپنے حواس میں واپس لوٹا۔ وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ صبغہ کے معاملے میں شاید وہ شروع ہی سے بے اختیار تھا۔ اپنے والدین کے بعد ہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ تھا اس کا، شاید اسی لیے وہ خود پر اختیار کھو گیا تھا۔ ہلکا سا مسکراتے وہ اس کے قریب آیا تو صبغہ کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ اس کی شدت بھری نظروں سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو یماز کھل کر مسکرایا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا، کسی کا مرکز نگاہ ہونا، کسی کی سوچ کا محور ہونا، کسی دلبر کے دل کی دھڑکن ہونا، اس کی مست نگاہوں میں آپ کا آشیاں ہونا، دل و جاں آپ پر فدا ہونا۔ اس کے کان میں جھک کر کہتا وہ آہستہ سے اپنے ہونٹ وہاں رکھ گیا تو صبغہ سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے دل اس وقت ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے کب محبت ہوئی یماز؟ وہ بولی تو یماز کا پور پور سماعت بن گیا۔ جب آپ نے میری حفاظت کی، میرا یقین کیا، مجھے مان دیا، مجھ پر بھروسہ کرتے اپنے گھر میں جگہ دی۔ صبغہ تو اسی پل یماز کی ہو گئی تھی۔ آپ ایک بار کہتے میں ساری زندگی آپ کی خوشی خوشی غلام بن جاتی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا ہی تھا جب یماز کے لبوں نے آگے بڑھ کر انہیں ہونٹوں سے چوم لیا۔ اور مجھے تم سے محبت جب ہوئی، جب میرے رب نے مجھے تمہارے لیے اس پوری دنیا میں چن لیا، اس نے تمہیں مجھ تک پہنچایا اور مجھے تمہاری عزت کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا دیا۔ ہنس کر کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا
تو سبقہ نے بھی آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ بے شک اس کا رب پیارا تھا جس نے اس کی اتنی آزمائشوں کے بعد اسے خوبصورت تحفے سے نوازا تھا۔